صرف ایک منٹ، کیا آپ جانتے ہیں کہ اپنے رویے میں تھوڑی سی لچک پیدا کر کے آپ بڑی سے بڑی بحث کو حصہ لیے بغیر ہی جیت سکتے ہیں؟ آج ہم سب صرف بحث جیتنا چاہتے ہیں، خواہ ہم رشتوں کو اور دوستوں ہی کو کیوں نہ ہار جائیں۔ میرے والد مرحوم نے اپنے بچپن کا ایک نہایت سبق آموز قصہ بتایا تھا۔ وہ بتاتے تھے کہ ایک بار وہ اپنے بزرگوں کے ساتھ برادری کی ایک روایتی شادی میں شرکت کرنے گئے۔ جب گرم گرم لذیذ پکوان اور دسترخوان پر چن دیے گئے تو بیٹی کا باپ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں تو بیٹی والا ہوں، برادری والوں کے پاؤں چھو کر درخواست کرتا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی شکایت ہے تو ابھی سے بتا دے اور مجھے کھانا شروع کروانے کی یاد دے۔ ابھی بات ختم ہی ہوئی تھی کہ برادری کے ایک بزرگ بہت تل ملا کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اونچی آواز میں کہا کہ کھانا تب شروع ہوگا جب برادری یہ فیصلہ کر لے کہ فلاں کا مرد فلاں کی عورت کے ساتھ کیوں گھومتا ہے۔ اس بات پر پوری برادری میں گھمسان کی بحث چڑھ گئی، باتیں اس سے باتیں نکلتی گئیں اور دسترخوان پر بیٹھے بیٹھے میرے والد وہیں سو گئے۔ رات بیت گئی، جب صبح کے قریب بزرگوں نے انہیں جگایا تو بحث تو ختم ہو چکی تھی۔ اب مہمانوں کے لیے نئے سرے سے گرم پوریاں اور پکوان تلے جا رہے تھے۔ اس سارے ہنگامے کی سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ جس مرد اور عورت پر پوری رات بحث ہوئی تھی ان دونوں کا شادی والے گھر سے کوئی دور دور کا تعلق نہ تھا، جن کے معاملے پر برادری پوری رات بحث کرتی رہی اور لڑکی کا باپ ہاتھ جوڑ کے کھڑا رہا۔ آج جب میں سوشل میڈیا پر اچھے خاصے پڑھے اور معقول لوگوں کو بیکار بحثوں میں الجھے دیکھتا ہوں تو مجھے یہ واقعہ بہت یاد آتا ہے۔ ہم لوگ اب ایک دوسرے کو سننے اور سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنی سنانے اور دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بولتے ہیں اور بحث میں حصہ لیتے ہیں۔ عقیدت یا تعصب کی جس عینت سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ پوری دنیا اسی رنگ کو سچا مان لے۔ یہ لوگ لفاظی سے دوسروں کو دیوار سے لگانے کی کوشش کرتے ہیں مگر حق بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ وہ کبھی مان کر نہیں دیں گے کہ دودھ کالا نہیں بلکہ سفید ہوتا ہے، کیونکہ سچ ماننے سے ان کی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ چنانچہ جب ایسے لوگ دلیل کے میدان میں لاجواب ہوتے ہیں تو الزام تراشی پر اتر آتے ہیں۔ وہ جان بوجھ کر بحث کا رخ کسی غیر متعلقہ موضوع کی طرف موڑ دیتے ہیں کہ فلاں کا مرد فلاں کی عورت کے ساتھ کیوں گھوم رہا ہے۔ یقین جانیے ایسے لوگوں کی باتوں کا جواب دینے کی سرے سے ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اپنے خوبصورت رویے سے انہیں سلیقے سے بتا دیں کہ آپ جیت گئے، میں ہار گیا۔ اس معمولی سی بات سے ان کی انا کو تسکین پہنچ جائے گی لیکن آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا۔ ہمیں دوسروں کی اصلاح کی فکر میں خود کو ہلکان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بحث ہار جایا کریں مگر اپنے پیاروں کو اور دوستوں کے دلوں کو جیت لیا کریں۔ دوسروں کی عبادات پر تنقید کرنے کے بجائے خود اپنے معاملات کو بہتر اور شفاف بنانے کی کوشش کریں۔ قیامت کے دن رب کریم شاید اپنی عبادات میں کمی کی تو معاف فرما دے گا لیکن معاملات میں جو زیادتیاں ہوئی ہیں، ہم نے لوگوں کے ساتھ کی ہیں، جیسے لوگوں کا دل دکھایا ہے، اس کا تو حساب کتاب دینا پڑے گا نا۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔